السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں خانہ فرہنگ ایران راولپنڈی میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خانہ فرہنگ ایران راولپنڈی کے ڈائریکٹر فراح مرز رحمان زاد۔ آئیں آپ کو ان سے ملاتے ہیں اور ان سے خانہ فرہنگ ایران راولپنڈی کی جو مصروفیات ہیں ان حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا، خوب هستی؟ خب من رشته در واقع میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کلچرل ایڈمنسٹریشن میں ہے، اور وہ امور جو کلچرل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے انجام پاتے ہیں وہ اس طرح کے امور ہیں۔ اسلامک کلچرل آرگنائزیشن کے اندر ایک پروسیجر موجود ہے، اور جو لوگ اس ادارے میں کام میں مشغول ہیں وہ اسی پروسیجر کے ذریعے، اور اسی طرح وہ افراد جو اس کلچرل آرگنائزیشن سے باہر کام کرتے ہیں انہیں بھی، اور ان کا اس موضوع میں تخصص موجود ہے، اور ان کی بعض خصوصی یا عمومی صلاحیتیں اس حوالے سے جانچی پرکھی جاتی ہیں۔ انہیں انتخاب کرنے کے بعد وزارت خارجہ ان کی اسکروٹنی کرتی ہے، اور اس اسکروٹنی کے بعد ان کو مختلف آرگنائزیشنز میں ڈپیوٹ کیا جاتا ہے۔ اور پچھلی گفتگو کے تسلسل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیکنالوجی میں جو تیز رفتاری آئی ہے، شاید اس میں روایتی طریقہ کار سے استفادے کی ضرورت باقی نہ رہی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اب ہم ماڈرن طریقوں سے استفادہ کریں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب ممکن ہے کہ روزمرہ کے اخباروں سے رجوع کرنا مناسب نہ ہو۔ اب جیسا کہ معاشرے میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو لوگ بغیر کسی وقفے کے ایک فلم اور ویڈیو بنا لیتے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل جاتی ہے، جبکہ روایتی طریقہ کار میں آپ کو پہلے اسے ٹیکسٹ میں تبدیل کرنا ہوتا ہے، پھر اس کی تصویریں بنانی ہوتی ہیں، پھر اس کو چھاپنا ہوتا ہے، اور وہ اگلے دن آپ کے قاری کے سامنے پہنچتا ہے۔ چنانچہ اس بنا پر جو روایتی طریقہ کار ہیں وہ آج کے معاشرے کی ضرورتوں کا مکمل جواب دینے کے اہل نہیں ہیں، اور اسی طرح تمام ایکٹیوسٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب اپنے طریقہ کار کو تبدیل کریں، اور کلچرل انسٹیٹیوٹس بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں، اور یہ انسٹیٹیوٹ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جدید طریقوں کو اپنی ایکٹیویٹیز میں کام میں لائیں۔ ہم بھی دوسرے اسلامی ممالک کی طرح، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، طوفان الاقصی آپریشن کے بعد ہم نے بھی مقاومت کے مرکز کی بھرپور اور وسیع حمایت کی ہے۔ جیسا کہ ہم ہر روز پاکستان کے مختلف شہروں کے مختلف صوبوں کے علاقوں میں اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، مرد، عورتیں، بچے، کالج کے اسٹوڈنٹس، میڈیکل نرسنگ سٹاف، سب لوگ بہت بڑی تعداد کے ساتھ فلسطین میں پیدا ہونے والی صورتحال اور فلسطین کے اندر موجود جہاد کی وسیع پیمانے پر حمایت کرتے ہیں۔ ہم نے بھی دوسری مسلمان حکومتوں کی طرح ہمیشہ فلسطین کی حمایت کی ہے، اور یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ وسیع طور پر حمایت کی ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان دنوں میں ہم نے جو چیزیں دیکھی اور سنی ہیں، در حقیقت یہ ایک رد عمل ہے اس ظلم کا جو 70 سال تک ایک ملت ظلم کا شکار ہونے کے بعد انجام دیتی ہے۔ ان 70 سالوں میں صہیونی رژیم نے بدترین جرائم اور مجرمانہ جنگی افعال انجام دیے ہیں، اور اس آخری دورانیے میں یہ اپنی انتہائی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ کوئی بھی ہو، بہرحال ایک نہ ایک دن اپنا کوئی رد عمل ضرور دیتا ہے۔
پچھلے زمانوں میں یہ رد عمل انتہائی محدود اور انتہائی بنیادی اور انتہائی ابتدائی نوعیت کے ہتھیاروں کے ساتھ تھا، لیکن جب فلسطینی طاقتور ہو گئے تو ان کا یہ رد عمل زیادہ تعداد میں اور زیادہ مضبوط ہتھیاروں کے ساتھ انجام پا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ممالک میں، جس میں مغربی ممالک بھی شامل ہیں، کس قدر لوگوں نے فلسطین کے لوگوں کی حمایت کی ہے۔ اسی طرح فلسطین کے لوگوں کی، اسی طرح غزہ کے لوگوں کے، اسی طرح غزہ کے مجاہدین کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالآخر انسان کے اندر ایک ضمیر و نامی چیز بھی پائی جاتی ہے۔ جب بھی وہ ضمیر بیدار ہوتا ہے، جب بھی اس ضمیر تک درست انفارمیشن پہنچتی ہے، تو وہ یقیناً ایک رد عمل دیتا ہے، اور وہ رد عمل حق پر مبنی ہوتا ہے۔ آج محاذ حق اور باطل کا محاذ ہے، کسی دوسری صورت میں نہیں ہے، اور پوری دنیا میں لوگوں نے، افراد نے حق کے محاذ کی طرف اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جب ایک ہی دن میں 1000 لوگوں کو شہید کر دیا جائے، 10,000 سے زیادہ بچوں اور خواتین کو شہید کر دیا جائے؟ دنیا میں ہر جگہ جہاں بھی جو کوئی بھی ہے، چاہے جو بھی دین اس کا ہو، حتیٰ کہ بعض افراد جن کا کوئی دین بھی نہیں ہے، جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یقیناً اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نسل کشی ہے جو سب لوگوں کی طرف سے لعنت ملامت کا ہدف بنی ہے۔ ہم مختلف لوگوں کو اور مختلف طبقوں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ بعض چینلز اور لوگوں نے یہ کوشش کی کہ یہ تصویریں، یہ خبریں لوگوں کی کانوں اور آنکھوں تک نہ پہنچیں، لیکن سوشل میڈیا کی مہربانی کی وجہ سے یہ خبریں منتشر ہوئیں اور پھیلیں، اور لوگوں نے ان خبروں کو اور تصویروں کو دیکھا اور اسی وجہ سے سڑکوں پر نکل آئے، اور یہ بات درست بھی ہے اپنی جگہ پر۔ ایسی رجیم کے خلاف جو طاقت کے علاوہ کوئی زبان نہیں سمجھتی، اس کے مقابلے میں مقاومت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس کسی نے بھی یہ کوشش کی کہ مذاکرات کرے یا درمیانی راستہ نکالے، اس نے اپنے آپ سے بھی خیانت کی اور فلسطین کے مظلوم لوگوں سے بھی خیانت کی ہے۔ اس بات نے آج مکمل طور پہ اپنے آپ کو روشن دکھا دیا ہے، اور وہ افراد اور وہ مملکتیں جنہوں نے حق کے محاذ کا انتخاب کیا ہے، وہ عام لوگوں اور افراد کی حمایت کا مرکز قرار پائی ہیں، اور ان کے بارے میں اچھائی کی بات کی جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس موضوع پر صحیح طرح سے توجہ نہیں کی یا پردے کے پیچھے سے خیانتیں انجام دی ہیں اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ خیانت کی ہے، وہ در حقیقت لوگوں کی لعنت ملامت کا ہدف بنے ہیں، اور یہ غالباً وہ راستہ ہے جو ابھی صرف آغاز ہے، اور یہ ممکنہ طور پہ جاری رہے گا، اور ہم اسے دیکھیں گے۔ خود غزہ کے اندر بھی، جہاں ان 40-50 دنوں میں یہ تمام حوادث وقوع پذیر ہوئے، تمام جرائم، تمام بمباریوں اور تمام ان نسل کشیوں کے بعد جو ان ظالموں نے انجام دیں، ابھی تک غزہ کے لوگوں اور غزہ کے جوانوں میں امید زندہ اور باقی ہے، اور وہاں جو لوگ موجود ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، نوجوان، وہ کسی بھی صورت میں اس بات پہ تیار نہیں ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں، بیٹوں اور اپنے عزیزوں کے خون سے آنکھیں بند کر کے گزر جائیں، اور یہ بہت نیچرل بھی ہے۔ اور میری نظر میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے میرا خیال یہ ہے کہ یہ آخر تک اپنے اس راستے کو جاری رکھیں گے، لیکن اس بات کو مملکتوں کے رؤساء اور صدور اور وزرائے اعظم سے پوچھنا چاہیے۔ میں بہرحال کسی ایسے مقام پر نہیں ہوں کہ اس بات کا جواب دے سکوں، لیکن در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کے اندر کا ضمیر حقیقت کی بنیاد پر فیصلہ کرے تو انہیں یقیناً حق کے محاذ کی طرف کھڑے ہونا ہوگا۔
اور ان سالوں میں یہ واضح ہوا ہے کہ انہی لوگوں کے اس ساتھ دینے نے اس صہیونی رجیم کو اس کی ریڈ لائن سے باہر نکالا ہے اور اس کو یہ جرأت دی ہے کہ وہ جو بھی جرم انجام دینا چاہے اس کو انجام دے۔ اگر سب لوگ اسلامی ممالک کی حیثیت سے مقابلہ کریں اور ہر کوئی اپنی توانائی اور اپنی روش کے مطابق عمل کرے تو یقیناً صہیونی رجیم اپنے آپ میں یہ جرأت نہیں پائے گی کہ حتیٰ ایک آدمی کو بھی اذیت اور تکلیف کا نشانہ بنائے، اور اسی طرح سے ان تمام جرائم اور نسل کشی کی جرأت نہیں کرے گی۔ قطعاً ایسا ہی جیسا کہ رہبر معظم انقلاب نے فرمایا ہے، یہ رجیم صہیونسٹی اب وہ پہلے جیسی رجیم نہیں ہے۔ ان آپریشنز کے بعد اس نے جن جرائم کو انجام دیا ہے اس کی وجہ سے یہ مزید کمزور ہوگی، اور یہ جتنے بھی کام انجام پائے ہیں صہیونی رجیم کی طرف سے یہ اس کی طاقت حساب نہیں ہوتے، کیونکہ بے گناہ اور نہتے بچوں، مردوں اور عورتوں کے اوپر حملہ کرنا، اسی طرح نومولود بچوں پہ حملہ کرنا، یہ در حقیقت طاقت کی کوئی قسم نہیں ہے۔ کوئی بھی چاہے تو اپنے کم ترین اسلحے کے ساتھ یہ سارے کام انجام دے سکتا ہے۔ یہ بات بالکل بھی کسی طرح سے طاقت شمار نہیں ہوتی۔ طاقت تو دراصل وہ چیز ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، اور بغیر اس کے کہ کوئی اس کے بارے میں سمجھ سکے ایسے آپریشنز کو انجام دیا ہے کہ جس نے سب لوگوں کو حیران کر دیا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک چھوٹا سا علاقہ جو ہمیشہ نگرانی میں رہتا ہے، جس میں مختلف قسم کے الیکٹرانک، انسانی اور مختلف طرح کے جاسوسی کے آلات موجود ہیں، اس سب کے باوجود وہ ان آپریشنز کو انجام دینے کے قابل ہو گئے۔ اس بنا پر آخری فتح یقیناً غزہ کے مجاہدین کی ہی ہے، اور اسرائیل در حقیقت ان تمام واقعات میں کسی قسم کا فائدہ اور کسی قسم کی فتح یابی حاصل نہیں کر سکا، اس لیے کہ بہرحال ہر جنگ کے کچھ نہ کچھ اہداف ہوتے ہیں، اور اس جنگ میں صہیونی رجیم کسی بھی عنوان سے کسی بھی انداز میں اپنے اہداف تک نہیں پہنچ پائی، اور جن چیزوں کو اس نے پہلے پیش کیا تھا ان میں سے ایک کو بھی پورا نہیں کر سکی، اور بالآخر مجبور ہو گئی کہ جنگ بندی کو قبول کر لے۔